مند مومنین کی حاجات کی براری کے لیے، صف اذان کی قبولیت کے لیے اور وارث صف عزا امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا اللہ یا مقیلا یا کاشف الکربات یا مجیب الدعوات یا سامع الاصوات الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ خیر البریت وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى صلوات وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بار دیگر صلوات کی تلاوت فرمائیں واجب الاحترام عزاداران مولا مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام، یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور بڑے بخت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر امام حسین پہ رونا نصیب کر دیا۔ یہ بڑی ہی خوش نصیبی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی کوئی ایسا ہو جو رسول کے بیٹے کے حامیوں میں سے ہو، ان کے دشمنوں میں سے نہ ہو۔ یہ بڑے ہی بخت کی بلندی ہے کہ آج بھی صف عزا بچھائی جائے تو صف عزا پہ اللہ رب العزت ان نمک حلال لوگوں کو دعوت دے،
اس حسین کے عزائے کے فرش پر کہ جس کو اللہ کے ملائکہ گریہ کر رہے ہوں، جس کو انبیاء رو رہے ہوں، جس کو حوران جنت رو رہی ہوں، یہی وجہ ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام جہاں بپا کی جاتی ہے وہاں فقط مومن آ کے نہیں بیٹھتے، اللہ کے ملائکہ بھی آ کے اس میں بیٹھتے ہیں۔ جس طرح مومن گریہ کرتے ہیں اس طرح اللہ کے ملائکہ بھی امام حسین پر گریہ کرتے ہیں، اور یہ گریہ کا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے جب یہ فرشتے لوٹ کے ملکوت میں پرواز کرتے ہیں تو جو فرشتے نہیں آئے ہوتے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو جو اب تمہارے پاس سے آ رہی ہے یہ پہلے تو کبھی تم سے نہ آئی تھی۔ یہ اعجاز ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کا، یہ اللہ کا کرم ہے امام حسین علیہ السلام پر کہ جو چیز بھی حسین سے منسوب ہو جائے اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے شرف و منزلت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جہاں جہاں تشریف فرما ہو میری گزارش ہے تمام بزرگان سے کہ تمام اپنے جوانوں سے، تمام اپنے بچوں سے، میں بالخصوص آپ بزرگان کے توسط سے اپنی آئندہ نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم مجلس عزا بپا کر رہے ہیں یہ کوئی فیسٹیول نہیں ہے، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے جس کی ادائیگی ہو رہی ہے، یہ تو امام حسین علیہ السلام کی تہذیب اور تربیت کے لیے ایک تربیت گاہ ہے۔ یہاں پہ نسلوں کی تربیت کی جاتی ہے، یہاں پہ تہذیب نسلوں کو منتقل کی جاتی ہے، یہاں پر حیا اور بے حیائی کا فرق بتایا جاتا ہے، یہاں پہ غیرت اور بے غیرتی کے درمیان فرق سمجھایا جاتا ہے، یہاں پر وفا اور بے وفائی کا فرق سمجھایا جاتا ہے، یہاں پر حق اور باطل کی تمیز سکھائی جاتی ہے، یہاں پہ انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، یہاں پہ انسان کو صاحب ایمان بنایا جاتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی تربیت گاہ ہے۔ یہاں پہ اس انداز میں آ کے بیٹھیں کہ یہاں ہم ایک ذاکر کو سننے نہیں، ایک مولوی کو سننے نہیں، بلکہ ہم حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم اپنی نسلوں کی طہارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنی تہذیب اور اپنی تربیت کے لیے جا رہے ہیں۔ آئے ہر وہ بندہ حسین کی بارگاہ میں کہ جو حسین علیہ السلام کی مجلس میں آئے گا، اس بات پہ یاد رکھیے، اور یہ صحیح ہے معصومین کے ارشادات میں سے ہے کہ آج بھی جو شخص امام حسین کی مجلس میں آ کے امام حسین کی حمایت کا اعلان کرتا ہے یہ قیامت کے دن کربلا والوں سے محشور کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاکم اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک اور میں دلیل قائم کرنا چاہوں گا کہ اچھا پڑھے لکھے آبا میں توجہ رکھیے گا، ایک ایک لفظ پر دیکھیے، ہم مختلف جگہوں پر پڑھنے جاتے ہیں اور خدا شاہد ہے میں کوئی آپ کی خوش آمد نہیں کر رہا، اتنا لمبا سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ خطہ علماء کو سنتا ہے، یہ خطہ علماء کی بات کو سمجھتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ خطہ علم دوست ہے، علم کو سمجھنے والے، اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی باتیں جو ہم آپ کی خدمت میں آپ کے خطے میں یہاں آ کر کرتے ہیں یہ ہر جگہ نہیں کر سکتے، لہذا آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو سن کے تھوڑی آپ جب آگے سے بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پڑھنے والوں کو کہ جناب یہ بات میری پہنچ رہی ہے یا بات میری نہیں پہنچ رہی۔ واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، واہ واہ ہمیں نہیں کریں، واہ واہ حسین علیہ السلام کے لیے، واہ واہ حسین کے لیے جس نے دین بچا دیا، واہ واہ حسین کے لیے جس نے عزتیں بچا دی،
واہ واہ حسین کے لیے جس نے نسلوں کو طہارت عطا کی، ہمارے لیے کیا واہ واہ ہے؟ نہیں عزیزان محترم، لیکن تھوڑا سا ہلنا جلنا، یہ مجلس کی تازگی ہے، مجلس کی زندگی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس کربلا کے حوالے سے جب مولا منتقم خون حسین حضرت امام صاحب الزمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، صلوات سارے پڑھیے سرکار کی ذات مقدس پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ امام علیہ السلام کربلا والوں کا انتقام لیں گے، سنا ہوا ہے نا، اور انشاءاللہ انتقام لیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان میں سے ہوں گے، اللہ کرے ہم ان میں سے ہوں جو امام زمان کے ساتھ مل کر کربلا والوں کے خون کا انتقام لیں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان سے انتقام لیا جائے گا، پھر یہاں موجود قاتل جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے اس زمانے کے، ان کو قتل کیا جائے گا۔ بھئی اس زمانے میں کون ہے قاتل امام حسین علیہ السلام کا؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ جو بھی امام حسین کے قاتلوں کا حامی ہے اسے امام حسین کا قاتل سمجھ کے سزا دی جائے گی، اسے امام۔ تو جو یزید کا حامی ہے وہ یزیدی ہو کے اٹھے گا، جو حسین کا حامی ہے وہ کربلائی ہو کے اٹھے گا۔ جیو مردار یا علی، اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، یہ پرسے، یہ عزائیں یہ قبول ہوں، یہ صف عزا کی خدمت کرنے والوں کی خدمت بارگاہ جناب سیدہ میں قبول ہو۔ بزرگان گرامی، آج کے اس محفل میں اور اس باقاعدہ مجلس عزا میں آپ کی خدمت میں ایک مشہور و معروف آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں کہ جسے آیہ ولایت کہتے ہیں۔ جی، اور جگہ ہوتی ہیں وہاں ہمیں زور لگانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کچھ بات میں زور ہوتا ہے، کچھ ہم زور لگا لیتے ہیں، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن مجھے اعتماد ہے کہ اس سرزمین میں بات کا زور کافی ہے، بندے کا زور نہیں چاہیے۔ جی چاہیے تو میں وہ بھی لا دیا، بولے نہیں جی چاہیے تو میں لا دینا، تو جی چکڑالا ہے تو پھر چکڑالا اپنے آپ کو ثابت کرے کہ ہم چکڑالا ہیں۔ جی مولا آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے۔ بزرگان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک عجیب اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، جن کو یاد ہے وہ پڑھیں، آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں ارشاد فرمایا، سنیے گا پڑھے لکھے بابو، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارا ولی ہوں، نہیں، ترجمہ یہ نہیں فرمایا میں تمہارا ولی ہوں، فرمایا تمہارا ولی صرف میں ہوں۔ یہ قرآن کے ساتھ پیار کرنے والے قبلہ تھوڑا سا ہی لیے گا میرے سامنے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ مجھے کہاں تک جا کے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، آیہ مجیدہ کی نفسیات اپنے نوجوان نسل تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں تمہارا ولی ہوں، فرمایا نہیں، میں ہی صرف تمہارا ولی ہوں۔ اس مطلب کو آپ سمجھتے ہیں؟ ولی ہونا اور صرف اسی کا ولی ہونا، اس میں بڑا فرق ہے کہ اگر کہیں کہ بہت سے خدا ہیں، اللہ بھی ہے، یہ اور بات ہے، لیکن اگر کہیں لا الہ الا اللہ تو یہ اور بات ہے۔ تو خدا ہم سے اپنی ربوبیت کو نہیں منوانا چاہتا، خدا یہ چاہتا ہے کہ پہلے لا الہ کہو پھر الا اللہ بولو۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ چل جائے کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں، بس میں ہوں۔ تو فرمایا انما ولیکم اللہ، انما کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے اس کے علاوہ اور کوئی میرا ولی نہیں۔ انما ولیکم اللہ، اللہ فقط اور فقط تمہارا ولی ہے۔ اور یہاں تک اللہ خاموش نہیں رہا، پھر خدا نے قرآن میں کہا وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی تمہارا ولی ہے،
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ہستیاں تمہاری ولی ہیں جن کو اللہ نے ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے اس مقام عظیم پہ فائز کر رکھا ہے کہ جن کے اندر یہ عظیم صفات موجود ہیں، وہ بھی تمہاری ولی ہیں۔ تو بزرگان، میں تمہید باندھنا چاہتا ہوں کہ چند جملے تمہیدی ہوں اور پھر پورا عشرہ اسی موضوع پر آپ کی خدمت کی جائے کہ بزرگان گرامی، آپ کو معلوم ہے فطرت انسان، اذہان، عقل مند بندے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو مساوات کی بنیاد پہ قائم نہیں کیا، عدل کی بنیاد پہ قائم کیا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی تو میرا عشرہ مکمل ہو گیا جناب علی، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں جوان، کہ اللہ نے اس کائنات کو مساوات کی بنیاد پہ نہیں، عدل کی بنیاد پہ قائم کیا ہے۔ مساوات کا مطلب کیا ہے اور عدل کا مطلب کیا ہے؟ مساوات کا مطلب ہے برابر تقسیم کر دینا، اس میں مستحق اور غیر مستحق کا فرق نہ کرنا۔ نہیں غور فرمایا میرے جملے پر؟ بھئی مساوات کا مطلب یہ ہے آپ ایک چیز کو بانٹ دیں، سب میں کوئی مستحق ہے تب بھی نہیں ہے تب بھی برابر سب کو بانٹ دیں، لیکن عدالت برابری کا نہیں بلکہ استحقاق کا وزن کرتی ہے۔ بھئی کون مستحق ہے، کون مستحق نہیں؟ جو مستحق ہے اسے دیا جائے، جو مستحق نہیں ہے اسے نہ دیا جائے۔ کوئی تھوڑے کا مستحق ہے تو تھوڑا دیا جائے، کوئی زیادہ کا مستحق ہے تو زیادہ دیا جائے۔ تو درجات جو اس دنیا میں موجود ہیں بزرگان گرامی، یہ سارے عدالت کی بنیاد پر ہیں، جسے آپ میرٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے میرٹ کی بنیاد پر، عدالت کی بنیاد پر اس کائنات کو قائم کیا ہے۔ اور وہ کیا ہے عزیزان محترم؟ عہدے، جو عہدے، درجات دنیا میں ملتے ہیں، ہم کو بھی معلوم ہے کہ کچھ درجات ہیں دنیا والے، کچھ درجات ہیں خدا والے۔ اور فرمائیے گا، تمہیدی گفتگو ہے، تھوڑا سا آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ کچھ درجات ہیں دنیا والے، کچھ درجات ہیں اللہ والے۔ دنیا والے درجات دنیا عطا کرتی ہے، اللہ والے درجات اللہ عطا کرتا ہے۔ دنیا والے عہدے دنیا دار عطا کرتے ہیں، اللہ والے عہدے اللہ عطا کرتا ہے۔ بھئی ابھی آپ میرا ساتھ اس طرح جڑے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں تاکہ گفتگو حسین ہو جائے اور بچوں تک بات پہنچے کہ اسکول کا پرنسپل اللہ لگاتا ہے۔ بولو بھئی، اسکول کا پرنسپل ایک عہدہ ہے نا جی، ایک درجہ ہے۔ یہ پرنسپل اللہ بناتا ہے یا دنیا والے بناتے ہیں؟ دنیا والے بنائیں گے، کیوں؟ کیونکہ عہدہ دنیا کا ہے۔ بولے عہدہ دنیا کا ہے، لہذا یہ دے گا بھی دنیا دار عطا کرے گا، اللہ نہیں۔ لیکن اگر نبی بنانا ہو تو چونکہ عہدہ اللہ کا ہے لہذا اللہ عطا کرے گا۔ دنیا جس طرح اللہ پرنسپل نہیں بناتا، اسی طرح دنیا والے مل کے نبی نہیں بنا سکتے۔ دنیا والے مل کے بھی کسی کو ووٹ دیں، ساری دنیا، تمام ممالک، جتنے بر اعظم ہیں، جتنی انسانی آبادی اس دنیا میں رہتی ہے، اگر سارے مل کر ایک بندے کو ووٹ دیں تو وہ نبی بن جائے گا؟ بولیے سارے آخر تک، وہ نبی بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عہدہ اللہ والا، تو یہ دے گا بھی اللہ۔ تو کچھ عہدے ہیں حضور جو اللہ والے ہیں، وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں منشن کیا ہے کہ یہ میں عطا کرتا ہوں۔ اب میں آپ کی توجہ قرآن کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ خلیفہ بنانا، بولو خلیفہ بنانا بندوں کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ میں بنا رہا ہوں۔
توجہات ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا میں بنا رہا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا بندوں نے مل کے ایک خلیفہ بنا لیا ہے میں اس کو اپروو کر رہا ہوں. کہا نہیں، انی جاعلن، میں بنا رہا ہوں فی الارض خلیفہ، زمین پر کسی خلیفہ کو میں بنا رہا ہوں. اچھا، نبوت ایک عہدہ ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے قرآن میں اس کا اعلان بھی کروایا. ایک دن کا عیسیٰ ماں کی آغوش میں اعلان کر رہا ہے اور اللہ اسے قرآن بنا رہا ہے کہ ماں کی آغوش میں قوم نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ ہے وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آخری حد تک جو بندے بیٹھے ہو جی میرے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے کہ اللہ رب العزت، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. کہ نبی اللہ والا ہوتا ہے تو اللہ ہی نبی بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے. بزرگان گرامی، نبوت کے بعد اگلا درجہ ہے رسالت کا. بھئی رسول کون بناتا ہے؟ بندے بنائیں گے یا اللہ بنائے گا؟ بولیے گا. اللہ بنائے گا تو اللہ نے قرآن میں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ہے جو امیوں میں رسول کو مبعوث فرماتا ہے. تو نبوت اللہ کا عہدہ ہے، اللہ نے کہا میں نے دیا. رسالت اللہ کا عہدہ ہے، اللہ نے کہا میں نے دیا. اور ایک عہدہ ہے امامت کا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ابراہیم کو امام بنایا اور پھر فرمایا قرآن میں کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. اس بات پہ غور رہے کہ اللہ نے فرمایا میں امام. بھئی جو عہدے اللہ والے ہیں وہ اللہ ہی عطا کرے گا. ظاہر سی بات ہے جو عہدے اللہ والے ہیں اللہ عطا کرے گا. عطا کر کے اللہ نے قرآن میں ان کو مینشن بھی کیا، آیات کو نازل بھی کیا اور بتایا بھی صحیح. نبی میں نے بنایا ہے، رسول میں نے بنایا. ابراہیم کو امام بولیے میں نے بنایا ہے. اور پھر اس مقام پر جب خلافت کی بات آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا خلیفہ بھی میں بنا رہا ہوں. تو بزرگان گرامی، خلافت اللہ والا عہدہ ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے. اب زمانے والے مل کر اگر کسی کو امام کہنا شروع کر دیں تو یہ دنیا والا امام ہے، اللہ والا امام نہیں. اگر دنیا والے مل کر کسی کو خلیفہ کہنا شروع کر دیں تو یہ خلیفہ اور ہے، خلیفۃ اللہ ہونا اور ہے. آپ کو غور فرمانا چاہیے بزرگان کہ دنیا کا خلیفہ اور ہے، اللہ کا خلیفہ اور ہے. یہ خلیفہ کہنے سے بندے اس بات کی طرف التباس نہ کھائیں کہ چونکہ اس کو بھی امام کہا جا رہا ہے اور وہ بھی امام ہے. نہیں، یہ دنیا والے امام ہیں، وہ اللہ والے امام ہیں. یہ دنیا والے خلیفہ ہیں، وہ اللہ والے خلیفہ ہیں. تو بزرگان گرامی، اللہ رب العزت نے عہدے عطا کیے اور پھر عہدوں کا اعلان بھی فرمایا. اب ذرا توجہ فرمائیں. عہدہ پڑھے لکھوں میں پڑھ رہا ہوں. عہدے کی نفسیات میں یہ ہے کہ عہدہ درجہ خود بتاتا ہے کہ یہاں برابری نہیں. بھئی عہدے کا مطلب کیا ہے؟ اگر برابری ہے تو پھر عہدے کیسے؟ بھئی سپاہی حوالدار کے برابر ہوتا ہے؟ حوالدار ASI کے برابر ہوتا ہے؟ وہ انسپیکٹر کے برابر ہوتا ہے؟ اچھا، کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے جی یہ کیا ہیں تو سارے انسان، توجہات ہیں، کبھی کسی نے اعتراض کیا جی ہیں تو سارے انسان، تو برابر کیوں نہیں؟ نہیں عزیزان، یہ عہدے فطرت اور انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عہدے درجات برابری کے لیے نہیں ہوتے، یہ درجات بتاتے ہیں. یہ اور ہے وہ اور ہے. اعتراض کوئی کیوں نہیں کرتا؟ غور فرمائیے گا. اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے کہ عہدہ امتحان کے بعد پاس ہونے سے ملتا ہے. بھئی کوئی امتحان دیتا ہے، جتنے انسان امتحان پاس کر لے، جتنے نمبر لے لے، اتنا انسان کو بڑا درجہ ملتا چلا جاتا ہے. لہذا اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ سپاہی کبھی جا کے تھانے دار کی کرسی پہ نہیں بیٹھا، تھانے دار جا کے DSP کی کرسی پہ نہیں بیٹھا، DSP کبھی IG کی کرسی پر نہیں بیٹھا. کیوں؟ اس وجہ سے اسے پتا ہے میں نے جو امتحان دیا ہے اس کی کرسی وہ ہے.
اس نے جو امتحان دیا اس کی کرسی وہ ہے، لہذا کوئی نہیں کہتا جی ہم سارے برابر ہیں۔ میں حیران ہوں، یہاں انسان اپنے بنائے ہوئے عہدوں میں برابری کا قائل نہیں، اللہ کے عہدوں میں، اللہ کے بنائے ہوئے عہدوں کو انسانی عہدوں کے برابر کہہ کے ہر انسان پکار رہا ہے جی کوئی فرق نہیں ان میں اور ان میں۔ عزیزان، ان میں اور ان میں کے فرق کی بات نہیں، جو اللہ نے بنائے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے جو میں نے بنائے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے 3 سپارے کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ توجہات، اللہ کہتا ہے میرے بنائے ہوئے برابر نہیں، تو تیرے بنائے ہوئے میرے بنائے ہوئے کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور قبلہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب آل محمد کے ماننے والوں کے پاس ہے کہ کیوں برابر نہیں ہو سکتے، اور آل محمد کا در چھوڑنے والے کسی کو اس کا جواب نہ ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آل محمد کے ماننے والوں کو پتہ ہے کہ اللہ والے عہدے ان کو ملتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں۔ دنیا کا بڑے سا بڑا عہدہ بھی، سب سے بڑا عہدہ کیا ہے؟ کہ کوئی صدر بن جائے، کوئی وزیر اعظم بن جائے، کوئی چیف آف دی آرمی سٹاف بن جائے، کوئی جتنا بڑا ہو جائے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں بھئی، دنیا کا عہدے دار جتنا بھی بڑا ہو جائے ہے تو غیر معصوم، اور اللہ کا عہدے دار آخر معصوم ہوتا ہے۔ معصوم اور غیر معصوم برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور قبلہ میں یہاں ایک اور میں بات کو محقق کرنا چاہتا ہوں کہ فقط خطابت کی بات نہیں، اللہ رب العزت نے اس برابری کو خود قرآن میں نفی کیا ہے۔ یہ برابری والا کنسپٹ خدا نے قرآن میں نفی کیا ہے، اور خدا نے ارشاد فرمایا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کبھی علم والے اور جاہل بھی برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے کہ سارے برابر ہیں، یا خدا پوچھ رہا ہے کہ بھائی تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ کبھی علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں، اور جب تمہارے درمیان علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے تو تمہارے سکولوں میں پڑھے ہوئے اور اللہ کے یہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کو اللہ نے علم عطا کر کے بھیجا ہو وہ اور وہ جو سکول میں پڑھ کے کچھ بن گئے ہوں، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو خدا سرے سے اس برابری والے کنسپٹ کا انکار کر رہا ہے، بلکہ ایک مقام پر خدا نے بڑی شدت سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ یہ دنیا دار کو اللہ والے کے برابر کہنا ایسا ہی ہے جیسے کسی اندھے کو آنکھیں والوں کے برابر۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت۔ تو بزرگان گرامی، یہ اللہ نے عہدے عطا فرمائے، اور عہدے ظاہر ہے یوں ہی اللہ عطا نہیں کرتا، استحقاق کی بنیاد پر۔ جتنا جتنا بڑا امتحان ہو اتنے بڑا عہدہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اب اس تفصیل کا وقت نہیں کہ میں ادھر چلا جاؤں، میں اپنے موضوع سے دور نکل جاؤں گا۔ میرا موضوع یہ ہے کہ کچھ عہدے ایسے ہیں، میرے قریب آئیے گا جہاں جہاں تشریف فرمائے، کہ اللہ نے عہدے عطا ضرور فرمائے، اور قرآن میں ارشاد بھی فرمایا میں دیتا ہوں، اور پھر بندوں کو بھی مینشن کیا، فلاں کو میں نے دیا، فلاں کو میں نے دیا۔ خلیفہ بنایا تو کہا میں آدم کو خلیفہ بنا رہا، نبی بنایا تو کہا میں یوسف کو نبی بنا رہا، رسول بنایا تو کہا میں نے موسیٰ کو رسول بنایا، حضرت جب امام بنایا تو حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ اس کو میں امام بنا رہا۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات سارے پڑھیے سرکار کی ذات۔ سرکار دو عالم کو ختمی المرتبت بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ توجہ بھئی، آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ ابراہیم امام ہے، انی جاعلک للناس اماما،
ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان. تو اللہ ابراہیم سے کہہ رہا ہے میں تجھے امام بنا رہا ہوں لیکن انسانوں کا، لوگوں کا، لیکن محمد کو امام بنا رہا ہوں نبیوں کا. یہ لوگوں کے امام ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ ختمی المرتبت ہیں. جہاں ختمی المرتبت کسے کہتے ہیں؟ اس لفظ کا مطلب میرے جوان بولیں کہ اس کا مطلب ختمی المرتبت کیا مطلب؟ جہاں رتبے ختم ہو جائیں وہاں محمد مصطفیٰ، جہاں درجے ختم ہو جائیں، جہاں عہدے ختم ہو جائیں، وہ آخری ذات کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے. تو جو جملہ عرض کرنا ہے عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ اللہ نے خلیفہ بنایا اور کہا میں نے بنایا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے کیونکہ میں بھی خلیفہ یہ بھی خلیفہ. میں نے یوسف کو نبی بنایا کیونکہ میں بھی نبی ہوں یہ بھی نبی ہے. میں نے موسیٰ کو رسول بنایا کیونکہ میں بھی رسول ہوں یہ بھی رسول ہے. میں نے ابراہیم کو امام بنایا چونکہ میں بھی امام ہوں یہ بھی امام. کہیں فرمایا جی اپنے آپ کو خلیفہ کہا ہے، اپنے آپ کو نبی کہا ہے، اپنے آپ کو رسول کہا ہے، اپنے آپ کو امام ہیں. اللہ والے عہدے اللہ نے دیے بھی، اعلان بھی کیا، لیکن کہیں بھی اپنے آپ کو نہ خلیفہ نہ رسول نہ نبی نہ امام کچھ بھی نہیں پکارا. لیکن آئیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، آیت ولایت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے. موضوع ولایت ہے. جب ولایت کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے فلاں فلاں کو ولی بنایا ہے. خدا نے پہلا جملہ یہ فرمایا انما ولیکم اللہ. یاد رکھو سب سے پہلے میں تمہارا ولی ہوں. اس پہ غور فرمایا میرے بزرگوں نے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھو. بہت شکریہ سرکار. میں تمہارا ولی ہوں. اور پھر انما کا لفظ لگا کے فرمایا فقط میں ہوں، صرف میں ہوں. کیونکہ انما کا مطلب یہی ہے کہ صرف اور صرف میں تمہارا، اللہ تمہارا ولی ہے. اچھا جی اللہ ولی ہے ہم بھی مطمئن ہو گئے. اب قرآن میں اور کئی مقام پہ فرمایا هو اللہ هو الولی، اللہ ہی بس ولی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی ولایت کا تذکرہ نہیں. پھر اللہ نے قرآن میں آیت کو یہاں پہ ختم نہیں کیا. اگر اللہ نے آیت کو یہاں روک دیا ہوتا، میں منبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہم نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو ولی نہ مانا ہوتا. ایسا ہی نہیں. ہم کیوں مانتے؟ ہم نے محمد و اہل بیت محمد کے ساتھ کوئی سیاسی رشتہ نہیں نبھایا، ہم نے تو اللہ کا حکم نبھایا ہے. یہ تو مالک نے خود ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. اور اس صرف میں یہ جو صرف ہے نا ذرا توجہ فرمائیے گا، اس صرف کے اندر اللہ نے اپنے آپ کو نہیں رکھا. اس صرف کی باؤنڈری میں اللہ نے تین چیزوں کو رکھا ہے. اب توجہ فرمائیں گے میرے جوان. یہ جو اللہ نے باؤنڈری لگائی نا، صرف اور صرف میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے اور یہ ہستیاں ولی ہیں. توجہات تھی. تو پتہ چلا کہ صرف کا دائرہ فقط خدا تک محدود نہیں، صرف کا دائرہ تین مقامات کے لیے محدود ہے. ان تینوں میں ولایت کو اللہ نے منحصر کر کے زمانے کو بتایا کہ اگر ولایت کے باب میں جا کے تلاش کرو گے ان تین کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. کیونکہ خدا نے ایک باؤنڈری لگائی صرف اور صرف، اور اس کے اندر تین ہستیوں کا ذکر کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تمہارا ولی صرف اور صرف یہ ہیں اللہ، رسول اور علی. توجہات چاہتا ہوں بزرگان گرامی. بس یہ تمہارے ولی ہیں، یہ ہستیاں علی اور ان کی اولاد 12 امام. ان کے علاوہ اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ولی نہیں ہے. یاد رکھنا صرف تمہارے یہ ولی ہیں. اب سوال ایک کرنا چاہتا ہوں بزرگان، پڑھے لکھے احباب اور میں پڑھی لکھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ویسے نعرے شارے لوانے والا کام میں چنگا کر لینا، جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک کر لینا،
لیکن اس کے لیے ہمارے پاس اور بہت سے مجمع ہیں. جی میں چکرالے آ کے بھی یہی کرنا ہے تو پھر یا تسی کوئی نہیں تھے یا میں کوئی نہیں. جی ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. بزرگان، پڑھے لکھے لوگ ہو، دیندار لوگ ہو، علماء دوست اور اہل علم طبقہ موجود ہے، اور چاہیے کہ یہاں پہ علمی گفتگو ہو. نسلوں کے پاس ہاں فضائل بھی ہوں، نعرے بھی ہوں، صلوات بھی ہو، درود بھی ہو، لیکن کہیں علم اور آل محمد کی معرفت مفقود نہیں ہو جانی چاہیے. معرفت کے باب میں انسان وجدان سے مولا علی علیہ السلام کا نام اپنی زبان پہ لائے، یقیناً ثواب ہے، عظمت ہے، اور یہ تو نام شعار ہے، شیعہ کی پہچان ہے. یہ نام نہیں تو شیعہ ہی کوئی نہیں. یہ ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری. شیعہ نام ہی علی، یہ ہم مر رہے ہیں علی علیہ السلام کے نام کی وجہ سے، ورنہ لوگوں کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ یہ تو علی علیہ السلام کی دشمنی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم علی والے ہیں. تو بزرگان گرامی جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ولایت میں اللہ نے 3 درجات کو رکھا، اللہ، رسول اور یہ ہستیاں. غور فرمائیے گا، پڑھی لکھی بات ہے نا، آئیے اس انداز میں کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جو صفت اللہ میں ہے وہ صفت اگر ہم کسی اور کو دیں، وہ خواہ اہل بیت ہوں، نبی کریم ہوں، یا انبیاء ہوں، یا کوئی بھی ہوں. دیکھیں، انبیاء ہوں یا رسول اللہ ہوں یا مولا علی ہوں یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، ان کے مقام، ان کے درجات اپنی جگہ، لیکن اللہ والی صفات ہم ان ہستیوں میں نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں جی بھئی جو اللہ کی صفت ہے وہ ان کی صفت ہے، کہہ سکتے ہیں. اگر ایسا کوئی کہے تو یہ شرک ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے بھائی جان. اہل بیت نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، اللہ نے خود منع کیا ہے کہ بھائی کسی کو بھی میرا شریک بولیے نہیں بنانا. بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں آپ سے فقط اللہ کی توحید کی گواہی نہیں دلوائی جاتی، بلکہ کیا کہلوایا جاتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ تے اگے وحدہ لا شریک. کیا کہنے آپ کے، اے آپ سلامت رہے نا، بولیں آپ تب پتہ چلے کہ آپ کے ہاں کیا موجود ہے. فقط اشہد ان لا الہ الا اللہ اتنا نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کافی نہیں. اگر کافی ہوتا تو نماز میں اگلا جملہ نہ رکھتے. نماز ہم نے نہیں پڑھائی، معصوم نے پڑھائی ہے، تو معصوم نے ایک اور جملہ بھی آگے رکھا، وہ ہے وحدہ لا شریک لا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی تب صحیح ہے جب کسی قسم کا شرک موجود نہ ہو. جب کسی قسم کا شرک نہ ہو. تو شرک کیا ہے؟ اللہ کی صفات کسی اور میں فرض کر لینا، چاہے وہ کوئی بھی ہستی ہو، اس کے اندر اللہ کی صفات کو فرض کر لینا. مثال کے طور پر اللہ خالق ہے، ہم کہیں فلاں ہستی یہ بھی خالق ہے. اللہ رازق ہے، یہ صفت اللہ کی ہے، فلاں بھی رازق ہے. اللہ محیی ہے، فلاں بھی حیات دیتا ہے. اللہ ممیت ہے، فلاں ہستی بھی موت دیتی ہے. نہیں عزیزان محترم، ایک بات کی طرف توجہ کیجئے. بھائی اللہ خالق ہے، اہل بیت نے معجزے کیے یا نہیں کیے؟ سر اٹھائیے گا. اہل بیت نے معجزے کیے یا نہیں کیے؟ اہل بیت نے معجزہ کر کے زمانے کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہم کر رہے ہیں، معجزہ کر کے کہا وہ کر رہا ہے. سر اٹھائیے گا. بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے باب خیبر کو اکھاڑا، بولو، وہ دروازہ جو 70 بندے سے ہلتا نہیں وہ علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے رکھ دیا. اچھا، فقط اکھاڑا نہیں مولا علی نے، بلکہ اس کو یوں اپنے ہاتھ پہ رکھا اور خندق میں اتر گئے اور خندق پہ پل بنا دیا. اوپر سے لشکر پورا اسلام کا گزر کے قلعے میں داخل ہو گیا. ایک بندے نے یہ منظر دیکھا کہ علی کے ہاتھ پہ دروازہ، اوپر سے لشکر. نبی کے پاس آیا، یا نبی اللہ، میں نے عجیب منظر دیکھا، علی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ خیبر کا دروازہ جو 70 بندے سے ہلتا نہیں، علی نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیا، خندق کے اندر اتر گئے اور پھر اوپر سے پورا لشکر گزار دیا. رسول مسکرائے اور کہا، اے تو علی کے ہاتھ اور علی کے دروازے کو دیکھ رہا ہے،
تیرا کیا حشر ہوتا تو خندق میں علی کے اٹھے ہوئے پاؤں کو دیکھ لیتا۔ جیو سارے جی کہ خندق میں علی علیہ السلام نے جو دروازہ یوں رکھا تھا، علی کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، علی علیہ السلام کے پاؤں ہوا میں معلق تھے۔ تو عزیزان محترم، جب سارا لشکر گزر گیا، علی خندق سے باہر آ گئے، تو کسی نے پوچھا یا علی اتنی طاقت، کھاتے جو کے علاوہ آپ کھاتے کچھ نہیں، اور اتنی طاقت؟ تو جملہ سنیے علی کا، میں کائنات قربان کر دوں علی کے جوتے کی خاک پر۔ خدا کی قسم جیسے ہی بندے نے پوچھا نا، یہ نہیں کہا اب مجھے میں یہاں جاؤں، بندے کہے مولوی صاحب آج بڑی مجلس پڑھی ہے، میں کہوں واہ جی ہاں جی پڑھ کے آئے ہیں نجف دوں، نہیں تھوڑی آ گئے ہیں، نہیں علی کہاں علی؟ خدا کی قسم زمانہ نبی جس کے قصیدے پڑھ رہا ہے اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، فرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ اس علی نے دروازہ اکھاڑا، زمانہ حیران، لشکر اندر۔ علی جب خندق سے باہر آئے، کسی نے پوچھا یا علی اتنی طاقت؟ تو کیا کہا میرے مولا علی نے؟ فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ۔ یہ خیبر کا دروازہ علی نے اپنی جسمانی قوت سے نہیں، اللہ کی ربانی قوت سے کھینچا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے علی ابن ابی طالب کی ذات مقدس پر۔ تو بزرگانی سمجھانے کی بات یہ ہے، میں اپنی نوجوان نسل تک بات پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ صفات اللہ تک نہیں لائی جا سکتی، اللہ کی بندوں تک نہیں لائی جا سکتی۔ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، سنا ہوا ہے نا؟ اچھا، فقط مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، قرآن نے ایک اور بات نقل کی ہے، بات میں قرآن سے کر رہا ہوں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کو گوندھ کے پرندوں کی شکلیں بناتے تھے، پھر ان میں پھونک مارتے تھے، اسے پرندہ بنا کے اڑا دیتے تھے۔ توجہ فرمائیے، مٹی سے پرندے کی شکل اور پتلا بنا کے اس میں مارنی پھونک، اور کیا کر دینا؟ بولو، اڑا دینا۔ اب اس بات کو عیسیٰ کی زبان سے اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ، خدا قرآن میں فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی، سنیے گا، انی اخلق لکم من طین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ نہیں آپ پیچھے ہیں جی، میں معذرت خواہوں آپ سے، میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، آپ اتنے قدردانی نہیں کر رہے، میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ میرے بھائیو عزیزو، انی اخلق لکم من طین کہیئۃ الطیر فیکون فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہاں دو کام ہیں جن کی نسبت حضرت عیسیٰ نے اپنی طرف دی ہے، اور ایک کام کی نسبت اللہ کی طرف دی ہے۔ دو کام میں کر رہا ہوں، ایک کام اللہ کر رہا ہے۔ کون سے دو کام؟ کہا انی اخلق لکم من طین کہیئۃ الطیر، مٹی سے پرندے کی شکل بنانا میرا کام ہے، فانفخ فیہ، اس کے اندر پھونک مارنا یہ میرا کام ہے، لیکن فرمایا یکون طیرا باذن اللہ، پرندہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ بھئی ایک ہے شکل بنانا، پتلا میں بناتا ہوں، پھونک میں مارتا ہوں، لیکن جب پرندہ بننے کی آواز آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ پرندہ میں بناتا ہوں۔ بھئی اگر آپ عربی زبان کو سمجھتے ہیں تو میں سیغے کی وضاحت کروں، انی اخلق، میں خلق کرتا ہوں، اخلقو، میں خلق کرتا ہوں۔ اچھا، وانفخ فیہ، متکلم کا صیغہ ہے، میں پھونک مارتا ہوں۔ لیکن جب پرندے کی بات آئی تو یہ نہیں کہا میں پرندہ بناتا ہوں، فرمایا یکون طیرا، پرندہ بن جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ عرض کرنا ہے کہ صفات الہی، سنیے گا، صفات الہی کا مظہر اگر نمائندہ حق بن بھی جائے تو وہ والا نام اسے نہیں دیا جا سکتا۔ بھئی پرندے کی شکل عیسیٰ نے بنائی، لیکن خالق عیسیٰ نہیں،
خالق وہ ہے۔ بھائی رزق ماں باپ بچوں کو دیتے ہیں لیکن رازق یہ نہیں، رازق وہ ہے۔ مردہ زندہ علی اپنی ٹھوکر سے کر دیتے ہیں لیکن محیی علی نہیں، محیی اللہ ہے۔ موت زمانے کو ملک الموت دیتا ہے لیکن ممیت ملک الموت نہیں، اللہ ہے۔ اور فرمایا عزیزان محترم، بھئی یہ اللہ کے نمائندے اگر کام کرتے ہیں تو صفت اللہ کی قرار پائے گی۔ یہ تو اللہ کی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ کے دیے ہوئے اذن سے یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ سارے معجزات ہوتے ہیں، لیکن نسبت پھر اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو اگر یہ بات اذہان تک پہنچ گئی اور میرے آخر میں بیٹھے ہوئے بھائی عزیز بزرگ میری طرف متوجہ ہیں تو آئیے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بھئی پرندے بنا کے بھی خالق اللہ عیسیٰ نہیں، مردے زندہ کر کے بھی محیی اللہ علی علیہ السلام نہیں۔ بھئی مردے کی روح قبض کر کے ملک الموت ممیت نہیں، ممیت پھر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات اگر کسی اور میں فرض کر لی جائیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے فرمایا، قرآن نے اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ، وہ بھی ولی ہے، محمد بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ ذرا غور فرمائیں گے حیدری، بھئی اس بات پہ غور کریں گے۔ لیکن جب باب ولایت کی بات آئی تو اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، علی اور ان کی اولاد بھی ولی ہیں۔ خدا کی قسم یہ شرک ہوتا اگر ہم نے کہا ہوتا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے۔ سر اٹھائیے گا عزیزان محترم، ہم نے اگر کہا ہوتا تو شاید شرک ہوتا، لیکن یہ ہم نے نہیں کہا، یہ تو اللہ نے قرآن میں کو آیت کو نازل کیا، میں بھی ولی ہوں۔ بولو رسول بھی ولی ہے اور علی اور ان کی اولاد بھی کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ تو اب جب اللہ کہہ رہا ہے، جملہ سنیے گا، اب جب اللہ کہہ رہا ہے تو مجرم وہ نہیں جو نہیں مانتا، مجرم وہ نہیں جو اب نہیں مان رہا، مجرم وہ ہے جس نے انکار کیا۔ جس نے مانا وہ تو مجرم نہیں۔ اس بات پہ غور فرمایا آپ نے؟ بھئی اللہ نے کہا مانو یہ ولی ہے، ہم نے مان لیا، ہم مجرم ہیں۔ جب ہم نے اللہ نے کہا مان لو، ہم نے مان لیا، تو جس نے مان لیا وہ مجرم نہیں، جس نے انکار کیا بولو وہ مجرم ہے۔ جب اللہ نے کہا تھا یہ میں نے پتلا بنوا دیا ہے اس کو سجدہ کرو، تو جنہوں نے مان لیا وہ لعنتی نہیں تھے، جس نے انکار کیا وہ شیطان تھا۔ غور فرمایا جی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بزرگان گرامی جنہوں نے تسلیم کیا انہوں نے در حقیقت رسول اللہ کو تسلیم نہیں کیا۔ جس طرح سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، آدم کو بھی تو سجدہ ہی ہوا، سر اٹھائے، اللہ کو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ۔ آدم کو کیا ہوا؟ سجدہ۔ اس کو بھی سجدہ، اس کو بھی سجدہ، لیکن اس سجدے کی بات اور ہے، اس سجدے کی بات اور ہے۔ وہ سجدہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ سجدے کے لائق ہے، اس کو سجدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ سجدے کے لائق ہے، بلکہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کرو۔ توجہ فرمائیں گے عزیزان محترم، بھئی وہ ولی ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ اب رسول اور علی اور اولاد علی کو ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ خدا کے مقابلے میں یہ بھی ولی ہیں، ان کی ولایت اس لیے مان رہے ہیں کہ اس نے کہا ہے میں بھی ولی ہوں، ان کی ولایت بھی مانو۔ لہذا ہمیں ڈر ہے اگر نہ مانا تو خدا یہ نہ کہہ دے جاؤ تم بھی شیطان ہو۔ تم نے علی، اللہ یا رسول اللہ،
اللہ رب العزت نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بزرگان گرامی اللہ رب العزت نے قرآن میں اگر یہ کہا ہے، سنیے، کہ میں بھی ولی ہوں یہ بھی ولی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شرک نہیں بلکہ اللہ کا کوئی خاص مقصد پوشیدہ ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلوں جی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ جب اللہ اتنا بڑا مقام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی خاص نظام، کوئی خاص مہم مسئلہ اس میں درپیش ہے جو اللہ حل کرنا چاہتا ہے. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت مجیدہ میں اللہ اپنی ولایت، رسول کی ولایت، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان فرما کے ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کیوں اعلان کیا اللہ نے؟ بس اپنی ولایت کا اعلان کرتا، نبی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا، علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ولایت کا اعلان نہ کرتا. آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے کیوں اپنی ولایت کے بعد رسول کی اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا؟ تو ذرا ایک جملہ اور توجہ فرمائیں. میں آج کی مجلس کو اس مطلب پر منتہی کروں گا اور کل انشاءاللہ یہاں سے پھر مطلب آپ کی خدمت میں کنٹینیو اسی طرح عرض کیا جائے گا کہ بزرگان گرامی، انسانیت کی ایک اور جملہ ہے، دوسری تمہید، تھوڑے سے توجہ چاہتا ہوں. انسان کی عقل اور فطرت کائنات میں سب سے بڑی دلیل ہے. جو عقل میں آ جائے، جو فطرت مان لے، اس کے اوپر کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بزرگان گرامی، اللہ نے، سنیے گا، اللہ نے انسانی، اگر یہ میرا مطلب یہ جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں بزرگان گرامی، 10 منٹ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے، بڑے تحمل سے آپ نے سننا ہے. اگر یہ 10 منٹ کی جو آئندہ گفتگو ہے جو میں کرنے لگا ہوں یہ اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گئی تو یہی میرا پورے عشرے کا موضوع ہے. میں سمجھوں گا کہ انشاءاللہ پورے عشرے میں میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر سکتا ہوں. لیکن اگر آج یہ ابھی جو 10 منٹ بولنے لگا ہوں یہ اذہان عالیہ میں محفوظ نہ ہوئے تو میں سمجھوں گا کہ میرا عشرہ بیکار ہے، پھر مجھ سے آگے گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. چونکہ جو موضوع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جس کو بھی پیدا کیا اس کو ایک خاص فطرت عنایت فرمائی، اس خاص فطرت کے تحت انسان چلتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ایک فطرت ہے جس میں اللہ نے ناس کو، لوگوں کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اب اللہ کی اس فطرت اور تخلیق میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا جو فطرت اللہ نے انسان کی بنا دی ہے، اب انسان کچھ بھی کر لے اس فطرت سے ہٹ نہیں سکتا، اس فطرت سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے. لہذا جو بھی کام فطرت انسان میں داخل ہو اس کے لیے قرآن کی آیتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے فرامین کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل فطرت ہی کافی ہے. توجہ فرما لی عزیزان محترم. اور انسان کی فطرت میں ایک یہ ہے جو اللہ نے رکھا کہ انسان کوئی بھی ہو، کسی زمانے کا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، کسی ملک کا ہو، انسان بطور انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا. بزرگان گرامی، کلی مجھ کھرلی تے رہ سکتی ہے، کلا بندہ نہیں رہ سکتا گھر میں. حتیٰ کہ یہاں تک ہے، آپ اس میں کئی بندے ہنس پڑے ہیں تو بات یہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا اکیلے گھر میں اکیلے بندے کو سونے سے منع کیا ہے. اگر گھر تنہا ہو، گھر اکیلا ہو اور اس گھر میں اکیلا بندہ ہو تو معصوم نے فرمایا ہے اکیلے گھر میں اکیلا تنہا سونا مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے دیوانہ ہونے کے چانسز موجود ہیں، دیوانہ ہو سکتا ہے انسان. لہذا کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ. تو مطلب کیا ہے؟ جو اس پورے شہر کے اندر ایک گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا وہ جنگل میں اکیلا رہ سکتا ہے؟ بولو، وہ پہاڑوں اور غاروں میں جا کے اکیلا رہ سکتا ہے؟ نہیں. فطرت انسانی ہے کہ وہ ایک معاشرے کی شکل میں رہتا ہے. معاشرہ نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے. انسان زندہ ہے معاشرے کی وجہ سے، ورنہ انسان ختم ہو جاتا ہے اس دنیا سے.
توجہ، ایک جملہ عنایت فرما دیا آپ نے، سماعت فرما لیا، دوسرا سماعت فرمائیے، وہ یہ ہے کہ جب انسان معاشرے کی شکل میں رہتا ہے تو پھر معاشرے کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے قانون، ضابطہ اور نظام ضروری ہے۔ اگر نظام نہ ہو تو پھر معاشرہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا فطرت انسانی میں ہے کہ کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے۔ اچھا، میں نے فطرت کی بات کی، فطرت ہر انسان میں ہوتی ہے، لہذا اب میں اور آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیں، آپ کے اس وقت آپ کے اذہان عالیہ کی مجھے ضرورت ہے جی، آپ مجھے ادھار دیں، میں ابھی ٹکٹ کروا رہا ہوں، میں لے کے چل رہا ہوں، یہاں سے میں جا رہا ہوں پاکستان میں، ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نظام ہے، ایک نظام کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آزاد تو نہیں نا، آزاد ہیں یا کوئی نظام ہے؟ بولو، نظام ہے۔ اچھا جی، ہم چل رہے ہیں ایران جا رہے ہیں، ایران میں کوئی نظام نہیں یا ہے؟ بولو، ہے۔ وہاں سے عراق جائیں گے، وہاں کوئی نظام نہیں، وہاں سے سعودیہ جائیں گے، وہاں کوئی نظام نہیں، یہاں ہندوستان میں بھی نظام، پاکستان میں بھی نظام، ایران میں بھی نظام، عراق اور عرب میں بھی نظام، افریقہ چلے جائیں ان کے ملک آزاد ہیں، وہاں کوئی نظام نہیں، وہاں سے یورپ چلے جائیں ان میں کوئی نظام نہیں، وہاں سے امریکہ چلے جائیں وہاں کوئی نظام نہیں۔ بولیے گا سارے؟ ہر ملک جہاں چھوٹے سے چھوٹی ریاست میں، کسی بر اعظم میں، کسی خطے میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی نظام سامنے کھڑا ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے، جہاں معاشرہ ہوگا، بولو، وہاں نظام ہوگا۔ اچھا جی، ایک مرحلہ طے ہو گیا جی، میرے کروڑوں سلام ہے اس بزرگ چہروں کو۔ دوسرا مرحلہ جی، کہ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ بہتر نظام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ بندے شہروں کو چھوڑ کے گاؤں نہیں جاتے، گاؤں سے شہروں میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بندے سمجھتے ہیں کہ دیہات کا نظام ٹھیک نہیں، شہر کا نظام ٹھیک ہے، اور شہروں سے پھر بندے دوسرے ملکوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ پھر پاکستان کو پسند نہیں کرتا، اس کی کوشش ہوتی ہے میں کسی اور ملک میں جا کے آباد ہو جاؤں، کیونکہ یہاں کا نظام اچھا نہیں ہے، وہاں کا اچھا ہے۔ اچھا، عرب میں چلا گیا، پھر اس کے پاس زیادہ پیسے آ گئے، اب کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی صحیح نہیں ہے، یورپ جانا چاہیے، تو یورپ منتقل ہو جاتا ہے۔ جب وہاں زیادہ پیسہ آتا ہے تو پھر کہتا ہے یار یہ بھی ٹھیک نہیں، امریکہ جانا چاہیے۔ توجہ ہاتھ ہیں۔ تو یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے؟ یہ ہے فطرت انسانی، جو بہتر سے بہتر کی تلاش کرتی ہے۔ میری بات پہنچی ہے تو ہاتھ اٹھائیے بزرگان گرامی، کہ بہتر سے بہتر کی تلاش انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ بہتر سے بہتر نظام کی تلاش میں انسان ایک جگہ سے دوسری سے تیسری جگہ میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات میری سن لی، میری بات ہو گئی جی مکمل۔ اب میں دے رہا ہوں نتیجہ کہ بزرگان گرامی، انسان کی فطرت میں ہے معاشرے میں رہنا، اور معاشرے کی فطرت یہ ہے کہ نظام کا ہونا، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ ایک سے دوسرے بہتر سے بہتر نظام کی طرف جانا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو آئے، اگر انسان کی فطرت سلامت ہے تو میں اس منبر پہ بیٹھ کر حسین کے بچوں کے صدقہ کھا کر یہ زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، تم زمانے کے کسی بھی نظام میں چلے جاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہاں تم پشیمان ہو جاؤ گے، چونکہ ہر نظام نقص آور ہوگا، ہر نظام ناقص ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنانے والے جو ناقص ہیں۔ میری بات پہنچی ہے تو آخری بندے تک جی، میرے بھائی عزیز جہاں تشریف فرماؤ، بھئی جہاں بھی جائیں گے وہاں نقص ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں بنانے والے ناقص ہیں۔ تو جو نظام بنانے والے ناقص ہیں وہ نظام یقیناً ناقص ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو بنا رہے ہیں، سنیے گا، جو بنا رہے ہیں وہ جتنے بھی ترقی یافتہ ہو جائیں، جتنی بھی سائنس ترقی کر جائے، بھئی یورپ میں، امریکہ میں سائنس نے بہت ترقی کی ہے نا، جتنی بھی ترقی ہو جائے، جتنی بھی ترقی ہو جائے، آج تک سائنس اس انسان کی باڈی کو پوری طرح سے اس کی ریسرچ نہیں کر سکی۔ ایک آنکھ ابھی تک پوری طرح سے اس کی ریسرچ نہیں ہو سکی۔
انسان کی باڈی کے جو خلیے ہیں اس جلد کی پوری طرح سے ریسرچ نہیں ہو سکی. اتنی ترقی کے باوجود اگر انسان کی سائنس بدن کو نہیں سمجھ سکی تو انسان کی روح کو کیا سمجھے گی؟ جب انسان کی روح کو نہیں سمجھتے تو پھر قانون کیا بنائیں گے؟ تو آئیے مل کر اس موقع پر میرا ساتھ دیں اور پوری کائنات کو ان کیمروں کی موجودگی میں پیغام دوں. اگر ایسا نظام چاہیے جو انسان کی ترقی اور فلاح و بہبود کا ضمانت دار ہو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، یہاں بھر بھی اور اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر مان لو نظام وہ ہونا چاہیے جو وہ ہستی بنائے جس نے خود انسان کو بنایا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بس جزاک اللہ. بزرگان گرامی، مولا آپ کو سلامت رکھے. میری آج کی بات نتیجہ آور ہو گئی، جوانوں تک پہنچ گئی کہ انسان کی فطرت کا تقاضا، دیکھیے میری جانب دیکھیے گا، کہ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ نظام ہونا چاہیے اور نظام بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. اور زمانے والے کچھ بھی کر لیں، یہ ناقص ہیں تو نظام بھی ناقص بنائیں گے. اگر وہ بنائے گا جس نے انسان کو بنایا ہے تو اسے معلوم ہے میں نے کیا بنایا ہے، اسے معلوم ہے میں نے اس کے اندر کیا کیا خواہشات رکھی ہیں، میں نے کیا کیا ضروریات رکھی ہیں، میں نے کیا کیا حاجات رکھی ہیں. تو ان حاجتوں کے مطابق، ان ضروریات کے مطابق، اس جسم کی ضرورت کے مطابق، اس روح کی ضرورت کے مطابق وہ پوری طرح سے صحیح نظام بنائے گا نا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا اس نے بنایا یا نہیں بنایا؟ تو بزرگان گرامی، آج کی مجلس کا آخری جملہ یہی ہے کہ اس رب قدوس نے جب انسان کو بھیجا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے میں نے تمہاری آزمائش کرنی ہے، یہ بھی فرمایا ہے جب میری بارگاہ میں واپس آؤ گے میں ذرے ذرے کا امتحان لوں گا، جس نے صحیح کیا اس کو بھی میں اجر دوں گا، جس نے غلط کیا اس کی بھی پاداش دوں گا. تو حق تو بنتا ہے نا کوئی نظام بھی دے جس کے تحت ہم صحیح کو بھی سمجھ لیں، غلط کو بھی سمجھ لیں، صحیح کر کے جائیں، برائی سے بچ کے جائیں. تو کیا اس نے کوئی نظام دیا ہے یا نہیں دیا؟ تو بزرگان گرامی، انسان کے خالق نے انسان کی اس دنیا اور اس دنیا کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے جو نظام عطا فرمایا ہے، قرآن میں اس نظام کا نام نظام ولایت ہے. قرآن میں اس نظام کا نام نظام ولایت ہے. بزرگان گرامی، انشاءاللہ ان 10 دنوں میں آپ کی خدمت میں اسی ضمن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کی جائیں گی کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت اللہ نے انسان کو چلایا ہے اور اس نظام میں 3 اداروں کو رکھا ہے. ایک اللہ خود ہے، توحید، دوسرا ہے رسالت اور تیسرا ہے امامت. پروردگار عالم نے انسان کو ایک باقاعدہ نظام میں رکھا، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے اس نظام کے لیے منتخب فرمایا اور جن لوگوں کو صاحبان نظام نے برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کا درس دیا، بت پرستی سے نکال کر خدا پرستی کا درس عطا فرمایا، کفر اور شرک سے نکال کر اسلام اور ایمان عطا فرمایا، افسوس اسی بات کا ہے کہ ان ہستیوں کے گھروں کو انہوں نے نہیں اجاڑا جو کافر تھے، ان کے گھروں کو انہوں نے نہیں لوٹا جو مشرک تھے. افسوس اسی بات کا ہے کہ شبیر کا گھر انہوں نے لوٹا جو دن رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے. قرآن کے قاریوں نے حسین کو ذبح کیا ہے، کعبہ کے حاجیوں نے زہرا کی بیٹیوں کے گھر کو لوٹا ہے، روزے داروں نے حسین کی 4 سالہ بیٹی کو تماچے مارے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کے پورے گھر کو اجاڑا ہے، مسلمان کہلانے والوں نے علی کی بیٹیوں اور پوتیوں پر پانی کو بند کر دیا.
محرم الحرام آ گیا ہے بزرگان گرامی، حسین علیہ السلام کے غم کا چاند طلوع ہو چکا ہے، درد کے افق پر غم کا چاند ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے غم حسین کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حسین علیہ السلام کو رونے کے لیے پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہے، ایک درد مند دل کی ضرورت ہے، ورنہ پڑھنے والے تو پڑھتے رہتے ہیں، ہر سننے والا نہیں روتا، وہی روتا ہے کہ جس کے دل میں قبر حسین زندہ ہے، کیونکہ معصوم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِلْحُسَيْن لَحَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ حسین کے لیے اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ایسی آگ کو روشن کیا ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، بس نام حسین سننے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑا پیارا جملہ کہا ہے انہوں نے، خدا رحمت فرمائے، جس نے کہا ہے آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ نم ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے، خدا کی قسم حسین کا نام کافی ہے آنسو بہانے کے لیے، بس انسان کا دل پاک ہو، انسان کا دل صاف ہو، نیت صحیح ہو، تو ایسا انسان بس ایک بار سن لے حسین۔ آپ نے ابھی توجہ نہیں فرمائی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب امام صادق نے دن میں کسی وقت بھی نام حسین کو سن لیا، امام صادق علیہ، مولا سلامت رکھے جی، مولا آپ کی یہ زحمات قبول فرمائے، بھئی دن میں کسی وقت امام صادق نے جب سن لیا نام حسین، تو پھر تاریخ کہتی ہے کسی نے بھی امام صادق کو پھر اس دن مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اس دن مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کیوں؟ کیونکہ آج نام حسین، اور وہ روایت بھی آپ کو یاد ہے، میں چاہتا ہوں بچوں تک بات پہنچ جائے کہ آدمیت ہماری یہ آدمیت، انسانیت کا پہلا فرد، آدمیت کا باپ حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آئے، بڑا عرصہ روتے رہے، اللہ کے یہاں توبہ کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ نے جبریل سے فرمایا جاؤ اس کو بتاؤ جب تک تو ان ناموں کا واسطہ نہیں دے گا میں تمہاری توبہ کو قبول نہیں کروں گا۔ تو حضرت جبریل نے نام پڑھائے کہ کون کون سے نام ہیں، تو حضرت جبریل نے حضرت آدم کو سکھایا، ان ناموں کے صدقے میں حضرت آدم نے دعا کی، اور وہ کیا تھی؟ اللہم یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، اور یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اب جبریل واپس جانے لگے تو ابو البشر آپ کے اور میرے باپ نے جاتے ہوئے جبریل کو آواز دی، جبریل رک جا، ایک اور مسئلہ حل کر۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ ہے جے تو نے جو 5 نام بتائے ہیں نا، ان میں سے جو پہلے 4 نام ہیں جب میں وہ لیتا ہوں میرے دل کو خوشی ہوتی ہے، یہ 5واں کیسا نام ہے؟ اجرکم علی اللہ، بھائی تیاری کرو، بھائی تیاری کرو، یہی تو محرم ہے، رونے کے لیے ایام ہے۔ یہ 5واں کیسا نام ہے؟ حسین جب میری زبان پہ آتا ہے میرا رونے کو دل کرتا ہے، میرا گریہ کرنے کو دل کرتا ہے، میرے کلیجے کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ تو حضرت جبریل روتے ہوئے واپس مڑے، اللہ کے حکم سے جبریل نے کربلا سے پہلے حسین کی مجلس پڑھنا شروع کی۔ اب جبریل ذاکر حسین بن کر آدم کے سامنے کھڑے ہو کر امام حسین کی مجلس پڑھ رہا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام حسین کا عزادار بن کے گریہ کر رہا ہے۔ ابھی کربلا بپا نہیں ہوئی، حسین پہ رونا انسان کی انسانیت کی ابتدا سے شروع ہو گیا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ حسین پہ رویا جائے، یہ اللہ کی مشیت ہے کہ حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا جائے۔ عزیزان، آدم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، ہر نبی کو اللہ نے زمین پہ گھمایا، اور ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے گزارا، اور یہ تاریخوں میں مستند روایات ہیں۔ میں بطور طالب علم ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو نبی بھی کربلا سے گزرا ہے نا، اسے کوئی نہ کوئی دکھ پہنچا ہے،
اور جب اسے دکھ پہنچائے نا، میں مثال دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے زمانے میں انہوں نے سفر کیا، ان کی ایک بیوی اور ایک بچہ تھا مکہ میں، ایک بیوی اور ایک بچہ تھا کنعان میں، مصر میں، کبھی ادھر سفر کرتے، درمیان میں کربلا ہے۔ ایک بار کربلا سے گزرے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، ابراہیم منہ کے بل زمین پہ گرے، پاؤں میں موچ آ گئی، خدا کی طرف متوجہ ہو کے کہا پروردگارہ میں جانتا ہوں میں تیرا خلیل ہوں، کائنات میرے لیے مسخر ہے، آج تک مجھے کوئی دکھ نہیں پہنچا، اے پروردگارہ یہ کیا ہوا کہ آج مجھے یہ ٹھوکر لگی، میں گرا، مجھے یہ دکھ پہنچا؟ تو آواز قدرت آئی، ابراہیم یہ کربلا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بھائی اپنی آوازوں کو آزاد کرو، جتنے جوان ہو میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، امیر بن کے نہیں، مولا حسین کی غربت کو رونا ہے، غریب بن کے جہاں جہاں بیٹھے ہو، اے ابراہیم یہ کربلا ہے، اے پروردگارہ کربلا کیا ہے؟ کہا میرے آخری نبی کا بیٹا حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تیری بہنوں کے پردے سلامت رہے۔ جوان بہت مشکل سے روتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں جوانوں کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ حسین مظلوم ہی ایسا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب چلی نا، پوری کائنات کا چکر لگایا، کہیں حضرت نوح کی کشتی کو ہچکولا نہیں آیا۔ جیسے ہی کربلا میں آئی نا، وہاں گرداب میں پھنسی، حضرت نوح نے پکارا پروردگارہ ساری دنیا پہ کشتی گھومی ہے، کہیں ہچکولا نہیں آیا، اے اللہ اب تو کشتی گرداب میں آ گئی ہے۔ آواز قدرت آئی، تمہیں بتانا چاہتا ہوں اب تیری کشتی کربلا پر ہے۔ اے اللہ یہ کربلا کیا ہے؟ کہا میرے آخر نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین اس کربلا پہ بے جرم و بے خطا بے گناہ مارا جائے گا، 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا۔ خدا کی قسم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام جہاں جہاں تشریف فرما ہو، علی علیہ السلام جنگ صفین کر کے، جنگ صفین شام کی طرف ہے، وہاں کر کے واپس کوفہ آ رہے تھے، رستے میں کربلا ہے۔ جیسے ہی کربلا میں پہنچے، کربلا کی مٹی پہ پہنچے، علی ابن ابی طالب بیٹھے، مٹی کو اٹھایا، ابھی کربلا بپا نہیں ہوئی، ابھی حسین زندہ ہے۔ علی کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے مٹی کو اٹھا کے، مٹی کو چوم کے کہتے ہیں یہاں میرے بچے مارے جائیں گے، یہاں میری بیٹیاں بے رضا ہوگی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا گھر لوٹا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے اللہ کا خصوصی اہتمام ہے کہ حسین کے اس دنیا سے جانے سے پہلے سب حسین پہ گریا کرے۔ اور وہ مرحلہ بھی آپ کو پتا ہے نا، اس سے بڑا مرحلہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اب تک جو آپ نے سنا اس سے بڑی مصیبت کا مرحلہ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، میری آقازادی کائنات کی سیدہ کی آغوش میں حضرت امام حسین ہے، نبی دو عالم سرکار معظم کو مسجد میں خبر ملی، دوڑتے ہوئے آئے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ اپنی ابا دوش پیمبر سے ڈھلکی ہوئی ہے، دونوں بٹن نبی کے کھلے ہوئے، امامہ کے پیچ گلے میں اور دونوں نالین اترے ہوئے، ابا دوش پیمبر سے نیچے زمین پہ خط کھینچتی، والہانہ انداز میں نبی دوڑتے ہوئے یوں ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں الیہ 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 الیہ، مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو۔ اور وہ جملہ بھی آپ نے سنا کہ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ نبی کو میں نے آتے دیکھا، اب میں نے سوچا کہ اس بچے کو میں نے غسل تو دیا نہیں، کہ رسول کائنات کا پاک رسول ہے، کیسے دے دوں؟ تو نبی نے اس کی ذہن میں آئی ہوئی بات کو پڑھ کے کہا کہ تو ایمان پر رہے، تو اس کو غسل دینے کی بات کر رہی ہے جسے اللہ نے یطہرکم تطہیرا بنا کے بھیجا ہے، لاؤ یہ میرا حسین ہے۔ حسین کو سینے سے لگا کے، ماتھے پہ بوسہ دے کے، یوں سینے سے لپٹا کے نبی دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ جناب زہرا کا ہاتھ کلیجے پہ آ گیا، بابا بابا میرا حسین آیا ہے، بابا لوگوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، بابا میرا حسین آیا۔ آپ اتنی زور زور سے رو رہے ہیں تو رو کے نبی نے کہا زہرا جو ابھی ابھی جبریل نے مجھے کہا ہے نا، اگر میں تجھے بتاؤں تو تم بھی ماتم کرو گی۔ تو رو کے کہا بابا بتائیے کیا ہوا؟ حسین کا ذاکر بنا ہے کائنات کا رسول، اور ماتم دار ہے محمد کی بیٹی بطول۔ رسول حسین کا مصائب پڑھتے جا رہے ہیں، محمد کی بیٹی ماتم کرتی جا رہی ہے۔
اور پھر محمد کی بیٹی نے عجیب جملہ کہا، بابا جی جب میرا حسین مارا جائے گا آپ کہاں ہوں گے؟ کہا میں دنیا میں نہیں ہوں گا۔ علی کہاں ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ میں کہاں ہوں گی؟ کہا تم بھی نہیں ہوگے۔ اس کا بھائی حسن نہیں ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ تیرا حسین جب مارا جائے گا نا، اب میں اپنی طرف سے جملہ کہہ رہا ہوں، شاید نبی نے سوچا ہو جب یہ مارا جائے گا نا، اس کا عباس بھی نہیں ہوگا، اس کا علی اکبر بھی نہیں ہوگا، حد ہے اس کا علی اصغر بھی نہ ہوگا۔ یہ جب مارا جائے گا، یقتل وحیدن فریدن عطشانا، اور یہ تنہا مارا جائے گا، یہ پیاسا مارا جائے گا، اس کا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اور بہنیں 70 قدم کے فاصلے پہ رو رو کے کہہ رہی ہوں گی نہ مارو، لیکن بہنوں کے سامنے ظالم حسین کو شہید کر دیں گے۔ اور یہ جملے حسین کی شہادت سے پہلے امام مظلوم کربلا علیہ السلام کی عزاداری کے طور پر کہے گئے۔ اور بس عزیزو، میں آج کی مجلس کا آخری جملہ کہوں، کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کیا جائے گا۔ آج کی مجلس تھوڑی تمہیدی تھی، لمبی تھی، اس لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ سمع خراشی بھی ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے بات آسان ہو گئی ہے، موضوع مرتب ہو گیا ہے، اور کل سے انشاءاللہ بات مختصر ہوگی اور مصائب انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ ہو، چونکہ رونے کے دن ہیں، لیکن آخری بات سنتے جانا۔ حسین وہ ہے کہ جس کا اپنے نانا سے اتنا پیار تھا۔ میں ایک جملہ حسین کے لیے کہوں، خدا کی قسم تمہاری آوازیں بلند ہو کے کربلا تک جانی چاہیے۔ کیا ہے حسین اور رسول کا آپس میں پیار؟ فقط یہ نہیں کہ حسین رسول کا رشتہ دار ہے، نبی نے فرمایا حسین میرا رشتہ دار نہیں، حسین منی و انا من حسین۔ اور لوگوں تم یہ سمجھو کہ میں حسین ہوں، حسین رسول ہے۔ تم مجھے دیکھو تو حسین سمجھو، حسین کو دیکھو تو محمد سمجھو۔ اور ایک اور جملہ کہہ دوں، حسین وہ ہستی ہے جس کا رسول کے ساتھ یہ پیار ہے کہ حسین کا بچپنا کھیلتے کھیلتے جو بڑا ہوا، حسین اپنے بچپنے میں اتنا زمین پر نہیں کھیلے جتنا رسول کے بدن پر کھیلے۔ یہ حسین ہے۔ در حقیقت نبی زمانے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی حسین کو دیکھنا، حسین کو نہ دیکھنا، حسین کی شکل میں محمد کو دیکھنا۔ تو پھر اے لوگو، آج جو مدینہ چھوڑ رہا ہے تو یاد رکھو حسین مدینے سے نہیں جا رہا، محمد مدینے سے جا رہا ہے۔ حسین کی بہنیں نہیں جا رہی، محمد کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ میرے مولا حسین علیہ السلام 28 رجب حسین نانا کے روزے پر بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یزید ملعون کا خط ولید کو آیا، ولید کا قاصد حسین کے پاس آیا۔ یہی جملہ آپ نے ذہنوں میں رکھ لیا۔ آج کی مجلس ہو گئی بزرگان گرامی کہ ولید کے قاصد نے آ کے حسین کا کندھا ہلایا۔ جب مڑ کے دیکھا تو ولید کے دربار کا قاصد ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تجھے دربار میں بلایا ہے۔ حسین نے تڑپ کے کہا رات کے اس وقت دربار؟ کہا ہاں ابھی تمہیں دربار میں بلایا ہے۔ کہا جاؤ ہم آتے ہیں۔ خدا کی قسم میرے کلیجے میں یہ بات ہے، ادھر یہ قاصد گیا، ادھر حسین امام ہے۔ نانا کی قبر کو سینے سے لگا کے کہا نانا اب ہماری جدائی کا موسم آ گیا ہے، نانا اب تیرا حسین تجھ سے جدا ہو رہا ہے، نانا میں بتا رہا ہوں ہر کوئی آئے گا، تیرا حسین لوٹ کے واپس نہیں آئے گا۔ روتا ہوا حسین نانا کی قبر سے اٹھا، جیسے ہی سین خانہ میں آئے نا، علی کی بیٹی سامنے موجود ہیں، حسین کا روتا ہوا چہرہ دیکھا۔ حسین مدینہ کا سردار، رو کے آ رہے ہو، کیوں روئے ہو؟ نانا کی جدائی میں روئے ہو؟ کہا نہیں، نانا کی امت نے رات کو دربار بلایا ہے۔ کہا رات کے اس وقت دربار؟ کہا ہاں بہن رات کے اس وقت دربار میں بلایا ہے۔ میں مختصر کروں کہ میری آقازادی نے فرمایا اے حسین امام ہو لیکن میں جانے نہیں دوں گی۔ اے بہن میں جانتا ہوں علم امامت سے، یہ میرا قاتل نہیں ہے۔ کہا تم امامت کے علم سے جانتے ہو، میں بھی تو بہن ہوں نا، اگر بہن کا دل رکھنا ہے تو عباس قاسم اکبر جوانوں کو لے جا۔ تو آواز دی عباس اکبر اونو محمد
سارے جوان بنی ہاشم کے آئے، تلواریں اپنے ہاتھ میں، آؤ میرے ساتھ۔ کہاں جانا ہے مولا؟ دربار جانا ہے۔ دربار کے دروازے تک عباس اور اس کے شاگرد ساتھ ہیں۔ مولا حسین نے کہا عباس یہاں رک جاؤ، میں دربار جاؤں گا۔ عباس کا کلیجہ منہ کو آیا، مولا میں یہاں رک جاؤں تو میں آیا کیوں ہوں؟ اگر دربار میں کوئی بات ہو گئی تو ہم جا کے زہرا زادیوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یقیناً مولا نے کہا میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا، میں آواز کو بلند کروں گا، اور یہ دروازہ کوئی خیبر کے دروازے سے زیادہ وزنی نہیں ہے، تم آ سکتے ہو۔ کہا مولا اگر یہ اذن ہے تو آپ جائیے۔ اب حسین علیہ السلام، میں نے ایک جملہ ایسا کہنا ہے تمہارے خدا کی قسم کلیجے پھٹ جانے ہیں، یہ مصائب آل محمد ہے، میری کاریگری نہیں، یہ حسین کا درد ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ حسین تشریف لائے، کرسی پیش کی گئی، یہاں ولید، وہاں دور بیٹھا ہوا مروان وضو کر رہا ہے، اس نے خط پیش کیا، اس نے کہا جی یزید نے کہا کہ یزید کا خط ہے، اس کا باپ مر گیا، اس کے لیے بیعت لینی ہے، باقیوں سے عمومی لیکن آپ سے خصوصی، اور کہا ہے رات کی تاریکی میں ایک جملہ حسین علیہ السلام نے کہا، جہاں بیٹھے ہو جی، ایک جملہ حسین نے کہا کہ اگر بیعت ہی لینی ہے تاریخ کا، میں پورا مطالعہ کر کے میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، حسین سے کہا آپ بیعت کرو۔ حسین نے ارشاد فرمایا کل جو سب سے بیعت لوگے تو وہاں ہم بھی آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، دیکھ لیں گے کون بیعت کا حقدار ہے، رات کی تاریکی میں بیعت کا کیا مطلب ہے، کل دن کو سب کو بلانا، ہم بھی آئیں گے، تم بھی آ جانا، وہاں بیعت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ولید نے مان لیا، ٹھیک ہے حسین آپ جائیں، کل دیکھیں گے۔ جیسے ہی حسین، دیکھنا یہ ولید نے مان لیا کہ کل دیکھیں گے، جیسے ہی حسین واپس مڑے تو بیٹھے ہوئے مروان نے کہا اگر اب حسین چلا گیا تو پھر واپس تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، یا بیعت لے لے یا حسین کا سر قلم کر۔ یہ جملہ آنا تھا، میرے مولا کے چہرے پر جلال آیا، اس کو مخاطب کر کے کہا یبن الزرقا اتقتلنی ام ہوا، تو مجھے قتل کرے گا یا وہ مجھے قتل کرے گا؟ حسین کی صدا کا بلند ہونا تھا، دربار کا دروازہ ٹوٹا، حسین کا شیر دروازے میں اندر داخل ہوا، جوانان بنی ہاشم ساتھ آئے اور ننگی تلواریں لے کے عباس حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ماں کی عزت کا واسطہ بس اشارہ کر، گستاخی کی کس نے ہے؟ اجرکم علی اللہ، بھائی جہاں بیٹھے ہو بس اشارہ کر، نہیں عباس نہیں عباس، یہ ہمارے نانا کا شہر ہے، یہاں جنگ نہیں لڑنی، مولا تو ہم آئے کس لیے ہیں؟ آپ میری حفاظت کے لیے آئے ہو، کافی ہے۔ اب میرے مولا حسین پھر واپس مڑے، میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورے کرنے لگا ہوں، اپنے اپنے جہاں جہاں بیٹھے ہو جگر پہ ہاتھ رکھنا کہ اب میرے مولا حسین نے پلٹ کے پھر ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا تھا اس وقت جب عباس نہیں آیا تھا، ایک جملہ اب حسین کہہ رہے ہیں جب عباس آ گیا ہے۔ عباس جب باہر تھا تو حسین کا جملہ اور تھا، اب جب عباس پاس کھڑا ہے حسین کا جملہ بدل گیا۔ پہلے کہا تھا کہ کل دیکھیں گے، اب جب عباس آ گیا نا تو اب حسین کہتے ہیں اب بول کس کی بیعت مانگ رہے ہو؟ مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو؟ اب حسین نے کہا میں اہل بیت نبوت ہوں، میں خاندان رسالت ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، اور وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر، وہ شرابی ہے، وہ فاسق ہے، وہ قاتل ہے، اس کی مجھ سے بیعت مانگتے ہو؟ اور پھر حسین نے فرمایا مثلی لا یبایع لمثلہ، میں حسین تو کجا قیامت تک کوئی میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جتنے عزادار ہو ماتمیوں کو دعوت دے رہا ہوں، کیا ہے یہ عباس؟ جب عباس نہیں تھا حسین کا جواب اور تھا، اب جب عباس آ گئے حسین کا جواب بدل گیا۔ تو اب وہ بات سمجھ آئی کہ حسین اس انداز میں عباس کی موجودگی میں دشمن کے سامنے کھڑے کیوں ہیں، اور وہ بات سمجھ آئی کہ جب عباس گھوڑے سے اترا حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے اور رو کے جملہ کہا او لوگو حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، او لوگو میرا عباس مارا گیا، او لوگو اب میں اٹھنے کے قابل
अला